أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بحضور محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم علی حیدر ابن عاشق حسین مرحومہ نایاب بیگم بنت نواب. یہ ہے کیا سید علی حیدر رضوی صاحب ابن سید عاشق حسین صاحب اور نایاب بیگم صاحبہ مرحومہ بنت نواب حسین صاحب مرحوم روح کو صلی ثواب فرما دیں. مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کے بعد برابر آپ حضرات اس کی تلاوت بھی فرماتے رہے ہیں، علماء کرام سے ان کے بلند و اعلیٰ اور رفع بیانات بھی سنتے رہے ہیں. آیہ کریمہ کے 2 جز ہیں. پہلے جز میں اعلان ہو رہا ہے کہ قضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. ہمیں عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، سر عبودیت خم کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، سجدے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، نمازیں ہیں تو صرف اللہ کے لیے. یہ فیصلہ ہے. اور دوسرے جز میں ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا دونوں جزوں کے سلسلے میں عرض کیا جا سکے. پہلا جز ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور ایک مقام پہ اعلان ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف عبادت کے لیے. مقصد خلقت عبادت ہے، اور عبادت سوائے اللہ کی اور کسی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارا اللہ کی عبادت میں بسر ہونا ہے. توجہ چاہوں گا تو بات مجھے عرض کرنا، خاص طور سے بچوں جوانوں سے میرا زیادہ خطاب رہتا ہے. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے پہلے ہی سے، شاید اس سے خطاب نہیں رہتا ہے بچوں جوانوں سے. اس کا مطلب ہے زندگی کا ہر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا حسب کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اور صرف عبادت، اس کے علاوہ کوئی کام ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. بس یہی توجہ طلب بات ہے. اس پر مجھے ذرا بچوں جوانوں کو توجہ دلانا ہے. کوئی اور کام ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، الا صرف اور صرف عبادت کرنا ہے. یعنی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا ہے. ہر لمحہ زندگی کا اللہ کی عبادت میں بسر کرنا ہے. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مناجات عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں رکوع و قیام و خود عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہنا عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہے۔ لہذا جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہر لمحے ہمیں عبادت کرنا ہے تو ہم مسجد سے باہر ہم نہیں نکل سکتے۔ ادھر مسجد سے باہر نکلے ادھر مقصد خلقت کے خلاف کام ہو گیا۔ اب نہ ہم دکان پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم تجارت کر سکتے ہیں، اب نہ ہم کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر نوکری میں دفتر میں بیٹھے ادھر مقصد خلقت کے خلاف ہوا۔ ادھر کسان جو تھا وہ کھیتی باڑی میں لگا ادھر مقصد خلقت کے خلاف ہو گیا۔ ادھر نوکری پر گئے، ادھر تجارت کی، ادھر دکان پہ بیٹھے اور ادھر مقصد خلقت کے خلاف ہوا، کیونکہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہم کو نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہنا ہے، روزوں پر روزے رکھتے رہنا ہے۔ ایک حج سے واپس آئے دوسرے حج کی تیاری شروع کر دینا ہے، یہ ہے عبادت، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم عبادت کے مفہوم یہ لیں اور عبادت کے معنی یہ لیں کہ بس ہم کو نمازیں ہی نمازیں پڑھتے رہنا ہے، روزے ہی روزے رکھتے رہنا ہے، صرف مسجد ہی کے اندر رہنا، مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ عبادت ہے کیا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کے معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت سجدے ہیں، نہ عبادت قیام ہے، نہ عبادت قعود ہے، نہ عبادت مناجاتیں ہیں، نہ روزے، نہ حج، ان میں سے کوئی چیز بھی عبادت نہیں ہے۔ تھوڑا سخت جملہ ضرور ہے اور سناٹا بتا رہا ہے، جملہ بھاری ہو گیا تھوڑا سا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ سجدے عبادت، نہ قیام عبادت، نہ رکوع عبادت، نہ نماز عبادت، نہ روزے عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی اطاعت۔ عبادت ہے اللہ کی اطاعت، اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اطاعت کے مطابق اگر نہیں ہے تو ہزاروں نمازیں بھی ہو جائیں گی، ہزاروں سجدے بھی ہو جائیں گے، وہ ٹکریں ہوں گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ ایک صلوات بھی بڑھا رہا۔ اب مجھے بتا دیجئے یا شیطان سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ شیطان سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ جس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، چپے چپے پر نمازیں پڑھی تھیں، چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی تھی۔ اس سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا توحید کا لمبردار کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اور موحد کون ہوگا؟ جو اعلان کر رہا ہے کہ پالنے والے جو سر تیرے سامنے جھکا اب وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اور موحد اور کون ہوگا؟ جو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو سر تیرے سامنے جھک چکا ہے وہ اب کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ نکل جا دربار سے، تو ملعون ہو گیا، تو مردود ہو گیا۔ ارے پالنے والے وہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو قدرت آئے گی کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید۔ عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں جو تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلا۔ تو سجدے بیکار ہو گئے نہیں ہوئے؟ نمازیں بیکار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت الہیہ کا نام ہے عبادت، اللہ کی اطاعت کا نام ہے عبادت۔ اب میں مثال پیش کر دوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ دیکھیے اب تو سفر کتنا آسان ہو گیا ہے۔ میں فرض کی مجھے دلی جانا ہے
تو میں لکھنؤ کے ایئرپورٹ کے اوپر گیا. ایئرپورٹ میں بالکل ایئر کنڈیشن، ذرا سا بھی کوئی زحمت نہیں، ذرا سے کوئی دقت نہیں. ہوائی جہاز پہ بیٹھا، 1 گھنٹے میں جا کر میں دلی کے ایئرپورٹ پر اتر گیا. وہاں بھی ایئر کنڈیشن بالکل ایئرپورٹ. وہاں جو صاحب مجھے لینے آئے وہ بھی بہترین آرام دہ گاڑی، اس کو لے کر اپنے مکان پر گئے. مکان بہت آراستہ تھا، بہت ہی آرام دہ تھا. تو میں نے سوچا کہ اب میں جو قصر کا حکم ہے وہ پرانے زمانے کے لیے تھا کہ جب اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، جب پیدل سفر ہوتا تھا، جب گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو اللہ نے سہولت کے لیے 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی کر دیا. لہٰذا میں اتنے آرام سے آیا ہوں، کوئی زحمت نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی مشقت نہیں. لہٰذا میں نے ظہر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی، عصر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی، عشاء کی نماز بھی 4 رکعت پڑھی. اور مجھے جبکہ قصر کرنا چاہیے تھا اسے 2 رکعت پڑھنا چاہیے تھی، لیکن ہم نے سوچا کہ پرانے زمانے کے لیے حکم ہے، لہذا ہم نے 4 رکعت ظہر بھی، 4 رکعت عصر بھی، 4 رکعت عشاء بھی. اگر 2 رکعت پڑھتا تو سجدے کم ہو جاتے، رکوع کی تعداد کم ہو جاتی، ذکر الہی مختصر ہو جاتا. جب 4 رکعت پڑھی تو سجدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، رکوع کی تعداد بھی بڑھ گئی، ذکر الہی میں بھی اضافہ ہوا. مگر مجھے اتنا بتائیے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ جان رہے کہ کسی بھی عالم دین سے آپ دریافت کر لے کہ 4 رکعت پڑھی، قصر نہیں پڑھی تو نماز پڑھ کر گناہگار ہوا، سجدے کر کے گناہگار ہوا، رکوع کر کے گناہگار ہوا. ارے ذکر الہی کر رہا ہے مگر گناہگار، کیونکہ سجدے عبادت نہیں ہے، قیام خود رکوع عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے. اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت، ورنہ عبادت پہ شمار نہیں، گناہگار ہو جائے گا. صلوات مرد آباد. ایک صلوات بلند آواز محمد. اب دوسری مثال سن لیجیے. ابھی ماہ مبارک گزرا ہے، یہ بزرگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ روزہ نہ رکھیے، آپ کی صحت بگڑ رہی ہے. خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ صحت بگڑ رہی ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے. مگر بزرگ ضد پڑے ہوئے ہیں کہ جب کبھی نہیں چھوڑے تو آج بھی اس سال بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم رکھتے جا رہے ہیں روزے، جب طبیعت بگڑ رہی ہے، طبیعت میں جو ہے خرابی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ذرا رک جائیے، پھر روزہ نہ رکھیے. دیکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، روزہ نہ رکھیے. خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہاں طبیعت بگڑ رہی، مگر ضد پڑے ہوئے ہیں یعنی ہم تو روزہ کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے تو لہٰذا بھی نہیں چھوڑیں گے. کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیں، اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں، بات بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. بھائی کیا کیا جائے؟ شریعت کا حکم بیان ہونا ضروری ہے کہ عالم مرض میں، بیماری کے عالم میں جب طبیعت بگڑ رہی تھی مگر بار بار ضد میں آ کے روزے رکھے جا رہے تھے. کسی عالم دین سے پوچھ لیجیے کہ بیماری کے عالم میں جتنے روزے رکھے ہیں جب صحت ہو جائے گی ان تمام روزوں کی قضا رکھنا ہوگی. نہیں توجہ نہیں ہوئی. جتنے روزے رکھ لیے ہیں عالم بیماری میں جب صحت ہو جائے گی تو ان رکھے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی. انہیں رکھے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ روزے واجب نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت واجب ہے. پوری توجہ رہے، روزے واجب نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت واجب ہے. اور جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے کہا کہ رکھو، ارے توجہ رہے، جب اس نے کہا رکھو تو رکھنا عبادت. جب اس نے کہا رکھو تو رکھنا عبادت. جب اس نے کہا نہیں رکھو تو اب نہیں رکھنا عبادت ہے، رکھنا عبادت نہیں ہے. ایک صلوات بھیج رہا نواز محمد. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے. مجھ سے بہتر علماء موجود ہیں.
مجھ سے بہتر فکر کرنے والے موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور اس سے بہتر مثال موجود ہو، مگر میرے پاس اس سے بہتر کوئی مثال نہیں کہ نماز عبادت نہیں ہے، قیام خود عبادت نہیں ہے، سجدے عبادت نہیں ہے۔ میں سمجھتا اس سے بہتر کوئی اور مثال میرے پاس موجود نہیں ہے کہ ایک شخصیت وہ ہے جو پوری رات 1000 رکعتیں پڑھنے کی عادی ہے۔ توجہ رہے، ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کی 1000 تکبیروں کی آوازیں ایک رات میں سنی گئی ہے۔ اس کا مطلب پوری رات 1000 رکعتیں جو پڑھنے کا عادی ہے، لیکن ایک رات ایسی آئی، ایک شب ایسی آئی کہ نہ نمازیں ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ سجدے ہیں، نہ مناجاتیں ہیں، نہ تکبیروں کی آوازیں ہیں۔ ارے بستر، ارے مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے۔ مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے، کیونکہ یہ سونے والا جانتا ہے کہ روح عبادت کس کو کہتے ہیں، جان عبادت کس کو کہتے ہیں۔ سجدے قیام خود عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ وہ 1000 رکعتیں بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں تھی، اور شب ہجرت پوری رات بستر پر سوتے رہنا، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی کہ کبھی نہیں آئی۔ جب سو رہے ہیں تو سجدے کہاں گئے، پھر رکوع کہاں ہے، پھر قیام کہاں ہے، پھر قعود کہاں ہے؟ کیونکہ سونے والا جانتا ہے کہ روح عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ صلوات اور محمد۔ تو بس حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے اور کیا چیز اللہ کے اطاعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر ہم دکان پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو دکان پر بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم کھیت میں کام کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے تو کھیت میں کام کرنا عبادت بن جائے گا، مزدوری عبادت بن جائے گی۔ ایک سلمان بن رہا ہے۔ اسی لیے مشہور حدیث ہے کہ القاعد لعالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک مزدور جب مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر قدم پر جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجے ورنہ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مولا علی کا واقعہ نہ ہوتا تو کسی کو بیان کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی، بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر مولا علی کا واقعہ نہ ہوتا، مولا علی آپ مدینے سے کوفے تشریف لائے ہیں، دارالخلافہ آپ نے تبدیل فرمایا، آپ مسجد کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پر نماز ہے، قیام پر قیام ہے، قعود پر قعود ہے، رکوع پر رکوع ہے، سجدوں پر سجدے ہیں۔ پھر گئے نماز ظہر میں، دیکھا وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہے، عصر میں دیکھا وہی عبادت میں مصروف ہے، مغرب میں گئے پھر وہی شخص موجود ملا مسجد کے اندر عبادت کر رہا ہے، عشاء میں بھی، دوسرے دن گئے تو پھر وہی ملا ہو۔ 3-4 دن جب گزر گئے مولا نے دیکھا، مولا نے کہ وہ مسجد میں مسلسل عبادت کر رہا ہے، تو آخر میں مولا ان کو پوچھنا پڑا کہ کوفے والوں نے بتاؤ یہ ہے کون؟ جب بھی جاتا ہوں سجدے ملتا ہے، جب بھی جاتا ہوں رکوع ملتا ہے، جب بھی جاتا ہوں دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہ ہے کون؟ کوفے والوں نے فخریہ کہا۔ سنیے سنیے، کوفے والوں نے فخریہ کہا، یا علی یہ کوفے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے، پر نمازوں پر نمازیں ہیں، سجدوں پر سجدے ہیں، قیام پر قیام ہے، رکوع پر رکوع کر رہا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ مولا نے فرمایا کہ اس کی روزی روٹی کا اہتمام کیسے ہوتا ہے؟
اس کے آذوقے کا اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ کہ وہ بھی کوئی مشکل نہیں، کوفے والے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں. ارے توجہ رہے، کوفے والے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، اور کبھی بھول جاتے ہیں تو شکایت بھی نہیں کرتا، شکایت بھی نہیں کرتا. میں نے کہا اگر مولا علی کا جملہ نہ ہوتا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکے. مولا نے فرمایا کہ ایسے تو کوفے کے کتے بھی ہیں کہ ان کے سامنے کھانا رکھ دو تو کھا لیتے ہیں، نہیں رکھو تو شکایت بھی نہیں کرتے. اس کو مسجد سے باہر نکالو تو محنت کرے، مزدوری کرے، دن بھر کی محنت کے بعد اگر ایک سجدہ بھی کرے گا پورے دن کی عبادت اسے افضل ہو جائے گا. ایک سلام اللہ. ایک صلوات بلند آواز تھوڑا سا پانی اب جب تذکرہ آ ہی گیا تو میں سوچتا ہے ایک اور تھوڑی سخت بات کہہ دی جائے اور بچوں جوانوں کے لیے ہے، اور توجہ رجوع کرنا چاہتا ہوں. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھو. اب کتنے بچے خوش ہو گئے ہوں گے کہ اماں ابا روز صبح کو جگاتے ہیں کہ تو اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کبھی کر رہا ہے. لہٰذا جا کے وہ ہمارا ٹیپ سنا دے کہ مولانا نے مسجد میں کہا ہے، مسجد میں کہا ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے نماز پڑھو. نہ کہیں یہ ہے قرآن میں کہ زکوٰۃ نکالو، نہ زکوٰۃ نکالو کا حکم ہے، نہ نماز پڑھو کا حکم ہے. نماز پڑھو کہیں نہیں پورے قرآن میں، اس تو بچے خوش ہو جائیں گے. اور کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو، اس پر بوڑھے خوش ہو جائیں گے کہ جن کے لیے چمڑی جائے مگر دبڑی نہ جائے. وہ کہ مولانا نے کہہ دیا کہ خبز و زکوٰۃ جو ہے وہ کہیں پہ قرآن میں نہیں نکالو. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. بہت توجہ چاہو، کیا کیا تھا زیادہ دامن وقت تو گنجائش نہیں ہے اور عرض کرنے کا زیادہ موقع نہیں ہے. پورے قرآن میں نہ کہیں یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالو، نہ کہیں یہ ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نکالو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم، زکوٰۃ ادا. بہت توجہ، بہت نازک فرق ہے، بہت نازک فرق ہے. میں اپنے بچوں جوانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور دو تین جملے میں کروں گا فرق آپ کے سامنے کہ پڑھنا کیا اور قائم کرنا کیا ہے. پڑھنا کیا ہے اور قائم کرنا کیا ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور جھوٹ بولنے لگے تو نماز پڑھی ہے. مسجد سے نکلے اور دھوکہ دینے لگے، نماز پڑھی ہے. دکان پر پہنچے ملاوٹی سامان بیچنے لگے، نماز پڑھی ہے. دکان پر پہنچے کم تولنے لگے، نماز پڑھی ہے. دفتر میں پہنچے رشوت لینے لگے، نماز پڑھی ہے. ارے توجہ رہے، نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد گناہوں میں جو ملوث ہو جائے اس نے نماز پڑھی ہے.
اس نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں تمہارا کوئی بھی عمل اطاعت الہی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. دکان پر بیٹھے ہو، کوئی کام اطاعت الہی کے خلاف نہ ہو. دفتر میں بیٹھے ہو، کوئی کام اطاعت الہی کے خلاف نہ ہو. نوکری پر ہو، کوئی کام اطاعت الہی کے خلاف نہ ہو. تو یاد رکھو کہ تمہاری نماز قائم ہے. دکان پر بیٹھے بھی ہو تو حالت نماز میں بیٹھے ہوئے ہو. دفتر میں کام کر رہے ہو تو حالت نماز میں ہو. کھیت میں کام کر رہے ہو تو حالت نماز میں قائم کر. تمہاری نماز قائم ہے، تم نے پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم رکھا ہے. ایک صلوات بھیجو والا ایک صلوات بلند آواز محمد اور دو جملے دوسرے جو بات کہی میں نے کہ یہ نہیں کہا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، بلکہ زکوٰۃ ادا کرو. بہت فرق ہے نکالنے اور ادا کرنے میں. نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر میں خوبصورت زکوٰۃ جو کچھ بھی دینا ہے ہمیں گھر میں نکال کر رکھ لیا اور اس کے انتظار کر رہے کوئی محتاج آئے تو دیں، کوئی مانگنے والا آئے تو دیں، کوئی ضرورت مند آئے تو دیں. یہ ہے زکوٰۃ نکالنا. ارے توجہ ہے، یہ ہے زکوٰۃ نکالنا نہیں، ادا کرو. ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کسی ضرورت مند کا انتظار نہ کرو کہ گھر پر آئے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو تم دو. تمہاری ڈیوٹی ہے خود اس کے گھر پر جاؤ اور جا کر اس کا حق اسے ادا کرو. اس کا حق اسے دو. نکالنا نہیں ہے، ادا کرنا ہے. ضرورت مند تمہارے گھر پر نہ آئے، تم خود ضرورت مند کے گھر پر جاؤ. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے محمد. یہ تھوڑا سا پہلے ٹکڑے کے بارے میں کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. یاد رکھیں ہمارے بچے اور جوان کہ اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی خیر و خیرات قبول نہیں ہوتی، کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہو گئے. بلکہ ہر عمل جو ہوتا ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے. جب ایسی اولاد جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوتاہیوں کی بنیاد کے اوپر جب وہ میدان حشر میں پہنچے گا اور جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو سارا نامہ اعمال سادہ ہوگا، سر صفا سادہ ہوگا. وہ گھبرا کر کہے کہ پالنے والے اتنی نمازیں پڑھی تھی وہ کیا ہوئی، اتنے روزے رکھے تھے وہ کیا ہوئے، اتنی زحمتوں سے حج پر گیا تھا وہ کیا ہوا، خمس و زکوٰۃ اپنی خون پسینے کی کمائی سے ادا کیا تھا وہ کیا ہوا، جو ہم نے شب داریاں کی تھی وہ کیا ہوئی، جو مجلسوں ماتم کیے تھے وہ سب کیا ہوئے. اللہ کی آواز آئے گی کیونکہ تم ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے، جب تمہارے سارے اعمال ضبط ہو گئے ہیں. ایک صلوات بھیج کبھی میں نے یہ مثال دی تھی، یہاں بھی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بات آسان ہو جائے. آپ دیکھیں کہ کوئی محلہ اور کوئی خیال میں گاؤں دیہات ایسا نہیں ہوگا جہاں سے کوئی نہ کوئی کام کرنے باہر میں گیا ہو. مانا کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی ملک میں کام کر رہا ہے، تو کوئی فلاں جگہ کوئی فلاں جگہ. مانا وہ 14-15 سال وہاں کام کرنے کے بعد اب یہ ارادہ کیا کہ ہم وطن واپس چلیں گے. ظاہر کہ جب 15 سال کو کہیں رہ رہا ہے باہر تو بڑا سامان اس کے پاس جمع ہو جائے گا. اور فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، فلاں چیز. اس نے سوچا کہ اگر یہاں سب کو بیچیں گے تو بہت کم پیسے لگیں گے، لہٰذا لے چلیں گھر اپنے وطن تاکہ وہاں کام آ سکے. تمہارے سارے سامان سے لدے پھدے، اب چاہے زمینی راستے سے سفر کر رہا ہو، چاہے ہوائی راستے سے سفر کر رہا ہو، چاہے سمندری راستے سے سفر کر رہا ہو. جو سفر کرتے رہتے ان کو تجربہ ہوگا کہ ادھر اپنے ملک کی سرحد پر پہنچے تو سارا مال روکا گیا، سارا مال روکا گیا. ارے بھائی بڑی محنت کی کمائی کا ہے،
دیکھیے 15 سال کے سب ویزے لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت، یہ دیکھیے رسیدیں موجود ہیں، یہ ٹی وی کی رسید ہے، یہ واشنگ مشین کی رسید ہے، یہ فلاں چیز کی، فلاں چیز کی، بڑی محنت کی کمائی کا، آپ روک کیوں رہے ہیں؟ تو وہاں پر افسر موجود ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں سامان آپ ہی کا ہے، مال آپ ہی کا ہے، لیکن حکومت کا قانون ہے کہ آپ کو اس پر کسٹم ادا کرنا ہوگا، کسٹم پے کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ضد پڑ گیا کہ نہیں بھائی ہم تو کسٹم وسٹم کچھ نہیں دیں گے، تو سارا مال بھگ کے سرکار جا کر آپ دیکھ لیے کسٹم کے گوڈاؤن میں مال بھرا پڑا ہوا ہے، ہمارے وہ سارا مال وہ ہے کہ اس پر کسٹم جب ادا نہیں ہوا تو بھاگ کے سرکار سارا مال ضبط ہو گیا، بلکہ اپنی ہی کمائی کا ہے، بڑی محنت سے کمایا تھا تب جا کے خریدا تھا، مال اپنا ہی ہے، مگر کسٹم ادا نہیں ہوا تو سارا مال ضبط ہو گیا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے حکومتوں نے مال پر کسٹم رکھا ہے، جس طرح سے حکومتوں نے مال پر کسٹم رکھ دیا، اگر اس پر کسٹم ادا نہ ہو تو پورا مال ضبط ہو جائے گا۔ یہاں مال پر کسٹم ہے اور اللہ نے اعمال پر کسٹم رکھا ہے، وہ کسٹم ہے حقوق والدین کی ادائیگی، اگر حق نہیں ادا کرو گے تو سارے اعمال بھگ کے سرکار ضبط ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے رضا۔ میں ایک روایت پیش کروں گا، اور یہ روایت وہ ہے جو بالکل مشترک ہے شیعہ سنیوں کے درمیان، مشترک روایت، اور اس سے استفادہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے نتیجہ نکالنا ہے، لہٰذا میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ وہ روایت اس طرح سے صاحب تم لوگ جانتے ہی ہیں کہ جناب یعقوب اور جناب یوسف میں تقریباً 20 برس تک جدائی رہی، بعض روایتوں میں 30 برس ہے، بعض میں 20 برس ہے، لیکن وہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کی مصلحت ہوئی کہ باپ بیٹے ملاقات ہوئی، جگہ معین ہو گئی کہ فلاں مقام کے اوپر باپ اور بیٹے ملاقات ہوگی۔ یہ روایت شیعہ کتابوں میں بھی کثرت سے، اہل سنت کتابوں میں کثرت سے اسی طرح سے موجود ہے کہ جناب یعقوب ادھر سے آ رہے ہیں، جناب یوسف ادھر سے آ رہے ہیں۔ جناب یوسف بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ ہیں، زیادہ بادشاہ ہیں تو درباری ساتھ ساتھ ہیں، سرکاری افسر ساتھ ساتھ ہے، گورنر ساتھ ساتھ ہے، سواری کے اوپر ہیں جناب یوسف۔ جناب یعقوب روایت کہتی ہے کہ پیادہ پا ہے، سواری پر نہیں، پیادہ پا ہے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، مشترک ہے روایت شیعہ سنی کہ جناب یوسف نے باپ کا استقبال کیا اور سواری سے نہیں اترے، سواری سے نہیں اترے، سواری پر بیٹھے بیٹھے، ایک روایت میں تخت پر بیٹھے تھے اور ایک روایت میں کہ سواری پر بیٹھے، فرق نہیں ہوا، تھوڑی بات، نتیجہ ایک ہی ہے، رزلٹ ایک ہی ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ جناب یعقوب پیادہ پا ہے، جناب یوسف سواری کے اوپر ہے، سواری پر نہیں۔ اب روایت میں تو خالی عمل دکھائی دیتا، عمل کی نیت تو آتی نہیں ہے۔ اب ذہن میں جو بھی اس کے خیال آیا ہو کہ اگر میں سواری سے اتروں گا تو گورنرز کو بھی اترنا پڑے گا، یہ بڑے بڑے فوجی افسر ہیں ان کو بھی اترنا پڑے گا، یہ بڑے بڑے جو لوگ میرے ساتھ ہیں سب کو بھی اترنا پڑے گا، جو بھی ذہن میں تصور آیا ہو، روایت بھی ہے کہ سواری سے نہیں اترے۔ ادھر سواری سے نہیں اترے، ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہوتے ہی جناب یوسف سے کہتے ہیں یوسف اپنی مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے مٹھی کھولی، ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا، ہتھیلی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ یوسف نے گھبرا کر کہا کہ جبریل یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا؟ جبریل کہتے ہیں اے یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا ہے، آپ کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، آپ سواری سے نہیں اترے، اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا، جس کے نتیجے میں سنیے جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا ہے۔ اب نبی نبوت صرف آپ تک محدود رہے گی، آپ کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کا شرف، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ کہ اگر نبی سے بھی ہلکی سی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا۔ اب جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، یہاں تک روایت مشترک ہے۔ اب میں یہاں پر تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہوں،
اب میں یہ پبلک سے سوال نہیں ہے بلکہ دوسرے فرقوں کے علماء سے سوال یہ ہے میرا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب نبوت جناب یوسف کے کس بھائی کی اولاد میں منتقل ہوئی؟ سوال ہے یہاں کے اوپر. جناب یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد میں اور جناب یوسف کے کس بھائی کی اولاد میں عہد نبوت منتقل ہوا؟ اب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے. اب اللہ کو یوسف کے کسی بھائی کی اولاد کو، جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو عہد نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے. مجھے بتایا جائے کہ کس بھائی کو منتخب کیا اللہ نے؟ جناب یعقوب کے کس بیٹے کو منتخب کیا؟ اس کی اولاد میں عہد نبوت منتقل ہوا. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب یوسف کے بعد جو سب سے چہیتے بیٹے تھے جناب یعقوب کے، وہ بنیامین تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یوسف کی اولاد سے عہد نبوت ہٹا تو بنیامین کی اولاد میں منتقل ہو جاتا، لیکن بنیامین کی اولاد میں عہد نبوت منتقل نہیں ہوا، بلکہ جناب یوسف کے ایک بھائی جناب یعقوب کے لاوی، ان کی اولاد میں عہد نبوت منتقل ہوا. اب جتنے نبی آ رہے ہیں سب لاوی کی اولاد ہے، جتنے نبی آ رہے ہیں سب لاوی کی اولاد ہیں، اور انہی کی اولاد میں جناب عیسیٰ ہے. لاوی کی اولاد ہے جناب عیسیٰ. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے، مجھے یہ بتائیں کہ لاوی میں کون سی خصوصیت تھی، کون سا امتیاز تھا، کون سی صفت تھی کہ سارے بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ نے لاوی کی اولاد کو منتخب کیا اور لاوی کی اولاد میں عہد نبوت منتقل ہو گیا؟ اور جناب عیسیٰ لاوی کی اولاد ہے. قرآن میں نام نہیں ہے، پھر اشارہ ہے کہ ایک بھائی تھا کہ جس نے یوسف کی جان بچائی تھی، ایک بھائی جس نے یوسف کی حفاظت کی، جو سینہ سپر ہوا تھا وہ یہی لاوی تھے جنہوں نے یوسف کی جان بچائی تھی. انہی نے ہی تو کہا تھا، وہ قتل کرنے لے گئے تھے، وہ مارنے لے گئے تھے، وہ ذبح کرنے لے گئے تھے. انہی لاوی نے کہا تھا ارے قتل کیوں کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، تمہارا مقصد ہے کہ ختم ہو جائے، یا کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، تمہارا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا. کیونکہ اگر براہ راست، سمجھدار مجمع، اگر براہ راست کہہ دیتے کہ قتل نہ کرو تو یہ اکیلے تھے، یہ بھی قتل ہو جاتے، یوسف بھی قتل ہو جاتے، اور مقصد حاصل نہ ہو پاتا. چاہتے تھے کسی بہانے نبی بچ جائے، کسی بہانے نبی کی حفاظت ہو جائے. تو کیونکہ ایک نبی کی حفاظت کی تو اللہ نے انعام دیا، اللہ نے صلہ دے دیا، اولاد میں عہد نبوت دے دیا، اور اولاد ہی میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی. مجھے اتنا بتا دو مسلمان بھائیوں، اتنا بتا دو کہ یوسف کون ہے اور ہمارا نبی کون ہے. یوسف امتی ہے، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے، افضل المرسلین ہے. تمام مسلمان مانتے ہیں کہ ہر نبی پر شرط لگا دی گئی تھی کہ جب تک آخری نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں نبوت نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی ہے امتی، اور ہمارا رسول ہے سردار انبیاء. تو مجھے اتنا تو بتا دو کہ ایک امتی کی حفاظت کرنے پر اللہ انعام دے رہا ہے اور صلہ دے رہا ہے. تو اگر کوئی سردار انبیاء کا محافظ ہو، جو افضل المرسلین کی حفاظت کر رہا ہو، تو کیا اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ نہیں، انعام ملا، صلہ ملا، اور ملتا جلتا ملا. توجہ رہے، لاوی نے جناب یوسف کی حفاظت کی تھی، ان کی اولاد میں عہد نبوت ملا، عہد نبوت ملا. اور جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی تو ان کی اولاد میں عہد امامت ملا. ارے ان کی اولاد میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی، ان کی اولاد میں امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دی گئی. ایک سلام.
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مگر یہاں پر کسی کو حق اللہم صلی علی محمد، یہاں پر کسی کو بھی کہنے کا حق حاصل ہے، میں سر تسلیم خم کروں گا، کسی کو بھی کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ یوسف امتی ہیں، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے، تو اللہ کو انعام میں کوئی فرق رکھنا چاہیے تھا، کچھ امتیاز رکھنا چاہیے تھا۔ تو میں کہوں گا ہاں امتیاز رکھ دیا ہے، فرق رکھ دیا ہے۔ لاوی نے جناب یوسف کی جان بچائی تھی، ان کی اولاد میں عہدہ نبوت رکھا، جو درمیان میں منقطع ہو جانے والا، جو درمیان میں ختم ہو جانے والا۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی، ان کی اولاد میں عہدہ امامت دیا، جو قیامت تک باقی رہنے والا، جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ ارے ان کے بیٹے عیسیٰ کو بھی قیامت تک کی زندگی، ان کے بیٹے امام مہدی کو بھی قیامت تک کی زندگی۔ بظاہر انعام برابر کا ہے، مگر فرق اس وقت واضح ہوگا جب مصلی بچھے گا، جب نماز کا وقت آئے گا، اس وقت دنیا دیکھے گی کہ جس نے یوسف کی جان بچائی تھی اس کا بیٹا پیچھے نماز پڑھا، اور جس نے رسول کی حفاظت کی تھی اس کا بیٹا آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ صلوات بلند آواز۔ اور یہ روایت کہ امام جب تشریف لائیں گے تو جناب عیسیٰ آئیں گے، تمام اہل سنت کتابوں میں، اب ہلکا سا ذکر آ گیا تو عرض کر دوں کہ تمام اہل سنت کتابوں میں یہ تمام موجود ہے کہ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، ہمارے امام بھی، جب نماز کا وقت آئے گا تو جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارے امام جو ہے آگے نماز پڑھائیں گے۔ اور صحیح بخاری میں تو نام نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے، وَكَيْفَ إِذَا نَظَرَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، امام تم میں سے ہوگا۔ بتاؤ جو عیسیٰ کو نماز پڑھا سکے کیا وہ دلی کا کوئی مولانا ہوگا، یا ندوے کا ہوگا، یا دیوبند کا کوئی ہوگا جو عیسیٰ کو نماز پڑھا سکے؟ کوئی ایسا ہوگا جو عیسیٰ سے افضل ہوگا، وہی نماز پڑھائے گا۔ ایک صلوات ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ ساری کتابیں موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہے کہ جس وقت مصلی بچھے گا، توجہ رہے گا، دو جملے کر دوں، جب مصلی بچھے گا اور نماز کا وقت آئے گا تو جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، ہمارے امام بھی ہوں گے۔ اس وقت ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے، بہت نازک پہلو کرنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت ہمارے امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے قدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ اس پر جناب عیسیٰ ہمارے امام سے فرمائیں گے کہ نہیں، فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے، بہت توجہ ہے، اے فرزند رسول یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد ہمارے امام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے۔ یہاں پر کسی بچے و جوان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ امام نے خود سے بڑھ کر نماز پڑھانا کیوں نہیں شروع کر دی؟ بھائی جب افضل ہیں تو افضل آگے بڑھ کے نماز پڑھانے لگتے اور عیسیٰ نماز پیچھے پڑھنے لگتے۔ تو یاد رکھیے کہ زبانے کی زبان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا تھا ارے یہ تو عیسیٰ کا اخلاق تھا، یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹا خود سے آگے بڑھ کے نماز پڑھانے لگا تو اخلاقاً وہ بھی پیچھے پڑھنے لگے، یہ تو بزرگی تھی۔ آپ دیکھیں اگر کہیں کوئی ایک بزرگ مولانا ہو، اس سے کم سن میں کم مولانا ہو، اور جو چھوٹا ہے کم سن ہے وہ آگے بڑھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو بزرگ اس کا شانہ پکڑ کے کھینچے گا تھوڑی، ہٹو میں پڑھاؤں گا، ہٹو میں پڑھاؤں گا، بلکہ اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ پیچھے خود پڑھنے لگے گا۔ وہ تو یہی کہا جا سکتا ہے ارے صاحب یہ تو بزرگی تھی عیسیٰ کی کہ پیچھے پڑھنے لگیں گے، تو ان کا اخلاق اس کی وجہ سے پیچھے پڑھنے لگے، اسی لیے پہلے نبوت سے اقرار لے لیا۔ توجہ رہے، نبوت سے اقرار لے لیا، اور اس میں بالکل وہی مسئلہ ہے، بہت توجہ رہے، بہت پڑھا لکھا مجمع سامنے، اس میں بالکل وہی مسئلہ ہے تھی جو معراج کے موقع پر
ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب جبریل رک جاتے ہیں، جبریل کے قدم رک جاتے ہیں، رسول فرماتے ہیں اے جبریل آگے بڑھیے، اے جبریل آگے بڑھیے۔ اس پر جبریل کہتے ہیں بلو دنو تو ان ملتن لہترتو، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ۔ رسول نے کہا زیادہ کہہ دیا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول جبریل سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا رسول کو علم نہیں تھا؟ پھر کیوں کہا جبریل سے آگے بڑھو؟ ارے توجہ رہے، پھر کیوں کہا جبریل سے آگے بڑھو؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اور خود سردار ملک اعلان کر دے کہ سردار ملک کی حد کہاں تک ہے اور سید المرسلین کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ پر یہی مصلحت امام کی تھی کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ نبوت کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے امامت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک سلوات بھیجے جلدی سے دو جملے پہ تفسیر بیان کر دوں۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر انگل بھر آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں، رسول فرما رہے ہیں بال برابر آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ۔ وہاں کون سی آگ جل رہی تھی؟ ارے توجہ رہے، وہاں کون سی آگ روشن تھی؟ وہاں کون سی آگ جل رہی تھی کہ رسول بھی کہہ رہے ہیں جل جاؤ گے، جبریل بھی کہہ رہے ہیں جل جاؤ گے۔ آگ روشن نہیں تھی، ایک کلیہ بیان کرنا تھا کہ اگر کوئی اپنی حد سے بال برابر بھی آگے بڑھے گا تو سوائے جہنم میں جلنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ایک سلوات ایک سلوات بلند آواز محمد۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا شرف اور ماں باپ کا مرتبہ، حقیقت یہی ہے کہ خاص طور سے ماں کے سلسلے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ باپ اور ماں دونوں کے سلسلے میں یہ مجلس میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ ماں کے حقوق کو زیادہ رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک نوجوان دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور اس کی زبان سے نہ کلمہ ادا ہو رہا تھا نہ اس کی روح نکل رہی تھی۔ عجیب بے چینی کے عالم میں وہ تھا۔ جب وہ رسول اللہ کو خبر کی گئی تو رسول اللہ پہنچے، دیکھے بہت عجیب تکلیف کے عالم میں ہے، عجیب اذیت کے عالم میں ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے نہیں ہے؟ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ماں اس کی حیات ہے، ماں اس کی زندہ ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ ماں کو تو سراہنے ہونا چاہیے تھا اس وقت، جب بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ماں کو سراہنے ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ماں سے بڑا گستاخی یہ کیا کرتا تھا اور ماں سے بہت خراب اس کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس کے سراہنے نہیں آ رہی ہے۔ تو رسول نے فرمایا جب تک ماں معاف نہیں کرے گی تو نہ زبان سے کلمہ ادا ہوگا نہ اس کی روح نکلے گی، یوں ہی تڑپتا رہے گا یہ۔ رسول نے فرمایا کہ جاؤ ماں کو بلا لاؤ۔ ماں نے آنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، بڑی گستاخی کی تھی اس نے میرے ساتھ، بہت بدتمیزیاں کی، میں نہیں آؤں گی۔ اس پر رسول نے فرمایا جا کے کہہ دو کہ وہ خود آئے گی یا میں لینے آؤں اسے۔ جب اس نے یہ سنا کہ رسول خود آ رہے لینے کے لیے تب مجبور رہا، باپ آئی، کیا اس کو معاف کر دو؟ کہا کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو رسول نے جناب بلال سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ جناب بلال نے لکڑیاں جمع کی کہ اس میں آگ لگا دو۔ اب لوگ حیران کہ یہ لکڑیاں جو رسول جمع کر رہے ہیں اس میں آگ کیوں لگوا رہے ہیں؟ جب آگ کے شعلے نکلنے لگے تو رسول نے فرمایا اے بلال اس نوجوان کو اس آگ میں ڈال دو۔ اب جیسے رسول کا حکم تھا بلال آگے بڑھے، اس وقت درمیان ماں آ گئی، درمیان میں ماں آ گئی۔ اے اللہ کے رسول، آپ ماں کے سامنے ایک بیٹے کو آپ آگ میں ڈلوا رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا تمہیں اس میں معمولی سی آگ اپنے بیٹے کے لیے گوارا نہیں، تم نے معاف نہیں کیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس وقت ماں نے معاف کیا تھا اس کو، اس وقت اس کے زبان سے کلمہ بھی ادا ہوگا
اور آرام سے روح ملے گی۔ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا تھا تمام صاحب کو کہ دیکھو اگر تم نے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ صلوات جو ایک مومنہ کے اثر ثواب کے مجلس بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے ضرورت کروں کیونکہ 8 شوال کی مناسبت سے بھی میں چاہتا ہوں 2 جملے ضرور رس کیے جائیں کہ کتنا بڑا ظلم و ستم کہ آج تک شہزادی کی خبر کا نشان موجود نہیں ہے، نشان کو مٹا دیا گیا، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر فضائل کا موقع نہیں ہے، لیکن 2 جملے ضرور کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور ایک آج کا بہت بڑے مفسر، متاخرین کے سب سے بڑے مفسر علامہ آلوسی ہیں، ان کی تفسیر ہے کہ علاء الرحمن کی تفسیر ہے، اور اس پہ انہی نے جو بات لکھی ہے میں چاہتا ہوں یہاں تک بچوں اور جوانوں تک پہنچے، بلکہ ہمارے دوسرے فرقوں تک بھی پہنچے۔ پرانے زمانے میں سب سے بڑے مفسر جو تھے وہ فخر الدین رازی تھے۔ اس صدی کے اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر علامہ آلوسی، اور ان کی تفسیر جہاں تک مجھے خیال ہے علاء الرحمن اس کا نام ہے، اس میں یہ حدیث لکھی انہوں نے، آیت تطہیر کے ذیل میں یہ حدیث لکھی، اس کا ان کا تبصرہ سن لیا۔ آرام مجلس کی تاخیر میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا کیونکہ ماشاء اللہ شعراء کی کثرت رہی اس کی وجہ سے مجلس پہ دیر ہوئی۔ پر مختصر 5-7 منٹ سب لینا چاہیے۔ ایک سلوات بھیجے بلوان ہم لوگ۔ دو منٹ سے زیادہ نہیں۔ تو تفسیر علاء الرحمن میں جو علامہ آلوسی جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہ جب رسول نے فرما دیا کہ میرا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس صدی کے سب سے بڑے اہل سنت مفسر قرآن مجید، میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں، جس کو تصدیق کروانا تو اپنے علماء سے تصدیق کروا لیں، سب سے بڑے مفسر وہ اس حدیث سے شریف جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور ہم کتاب کے لیے اس کو سب سے زیادہ معتبر مسلمان مانتے ہیں، اس میں یہ حدیث ہے۔ اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب رسول نے فرما دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جب رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس سے رسول افضل ہیں ان سب سے فاطمہ زہرا بھی افضل ہے۔ علامہ آلوسی لکھ رہے ہیں، آج کے زمانے کا سب سے بڑا اہل سنت مفسر لکھ رہے ہیں کہ جب رسول نے کہہ دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تب جس سے رسول افضل ان سب سے فاطمہ زہرا بھی افضل ہو جائیں گی۔ اور یہ مثالیں خود ان کی دی ہوئی ہیں، میری طرف سے نہیں ہیں۔ انہیں لکھا کہ اگر ہمارے رسول آدم سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا آدم سے افضل ہیں، اگر ہمارے رسول نوح سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا نوح سے افضل ہیں، اگر ہمارے رسول ابراہیم سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا ابراہیم سے افضل ہیں، اور اگر ہمارے رسول موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہیں تو ہمارے رسول موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہیں۔
جتنے بھی انبیاء سب سے رسول افضل تو فاطمہ زہرا بھی سب سے افضل. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ بحث تو گفتگو ہوتی ہے کہ ام المومنین افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے. تو وہ لکھتے ہیں جب رسول نے کہہ دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو فاطمہ زہرا ہر ام المومنین سے افضل قرار پائیں گی. ایک صلوات بھیجے بر یہ آج کے سب سے بڑے مفسر لکھ رہے ہیں اور وہی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور یاد رکھیے اذیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک روحانی اور ذہنی اذیت ہوتی ہے اور ایک جسمانی اذیت ہوتی ہے. کوئی اذیت چھوڑی نہیں کہ رسول کی بیٹی کو نہ پہنچائی گئی. کیسی روحانی اذیت پہنچی ہوگی جب صرف 3 دن ہوئے ہیں وفات رسول اللہ کو. شہزادی صفے ماتم بچھائے ہوئے ہیں, گھر میں رو رہی ہیں. کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. مولا علی پیغام پہنچا دیتے ہیں بنت رسول کچھ مسلمان آئے ہیں جن کا کہنا یہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے. آپ کے رونے سے ان کے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا. فرماتی ہیں اے علی ان مسلمانوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں, ان کے درمیان میں زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہے. مگر مولا نے اہتمام کیا کہ صبح ہوتے جنت بقی لے جاتے تھے, شام ہوتے واپس لے آتے تھے. ایک مرتبہ جب وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کا رنگ زیادہ متغیر, رنگ رخ زیادہ متغیر ہے. گھبرا کر کہا بنت رسول کیا بات ہے, آپ کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے. شہزادی فرماتی ہے علی آپ نے غور نہیں کیا, آپ نے دیکھا نہیں جس طرح کے سائے میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی, رات میں کسی نے وہ درخت کاٹ دیا. میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا. میں شہزادی کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر کروں گا, شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں. کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت ہے کہ دھوپی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے. آ کر کربلا کا منظر دیکھے نندی سی سکینہ, آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوکے نیزہ سے اذیت ہے, کبھی تازیانہ سے اذیت. بس 2 منٹ کے مصائب ہے اور تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین باب جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں, آواز دی جاتی ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. دروازے میں آگ لگائی گئی, دروازے کو توڑا گیا, شہزادی دیواروں در کے درمیان آ جاتی ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی. جناب محسن کی شہادت ہو گئی. شہزادی زمین پر گر پڑی, زمین پر گر پڑی. ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے, ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے. پورا مجمع درانہ اندر داخل ہوتا ہے. علی کو گرفتار کیا جاتا ہے. اب گرفتار کر کے اسی دروازے سے لے جانا ہے جہاں فاطمہ زخمی عالم میں پڑی ہوئی, ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے. جیسے ہی علی قریب سے گزرنے لگے, روایت کہتی ہے فاطمہ نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا, علی کا دامن تھام لیا. میں علی کو جانے نہیں دوں گی, میں علی کو جانے نہیں دوں گی. آنے والوں نے سختی سے کہا اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو, علی کا دامن چھوڑ دو. شہزادی فرماتی نہیں میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں, میں علی کو نہیں جانے دوں گی. جب آنے والوں کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ دامن نہیں چھوڑے گی, قرفد ملعون آگے بڑھا, تلوار کا دستہ بھرپور شہزادی کے کونی پر پڑا. ازادارہ کونی سے ہاتھ شکستہ ہو گیا. جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں لے پائی. بس 2 جملے سنیے آپ کے سامنے مصائب کے. شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی,
مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، آوازی بچوں اور آخری بار اپنی ماں کی زیارت کر لو، قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی، تفصیلی مسائل چھوڑ دے۔ روایت کہتی ہے ننھی سی بچی جناب زینب ماں کے قریب آئی، دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی، کفن میں لپٹی ہوئی ہے، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کے باپ سے ایک سوال کیا، بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ ننھی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اے بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بابا میں نے کئی میتیں دیکھی کہ جب ان کو کفن پہنایا جاتا ہے تو دونوں پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ بابا آپ نے ماں کا ایک ہاتھ سیدھا کیا، دوسرا ہاتھ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ علی نے طلب کر کے اے میری ننھی بچی، ارے فاطمہ کا ہاتھ اس طرح سے شکستہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی، مولا جنت البقیع پہنچے، ایک قبر پہلے سے تیار موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان یہاں کے اوپر ہے، مومنوں کی قبریں بھی آتی، میتیں بھی آتی ہیں، مومنات کی بھی آتی ہیں۔ جب بھی کسی مومنہ کی میت آتی ہے تو آپ نے ایک آواز ضرور سنی ہوگی، سارے نامحرم ہٹ جائیں، بس آخری جملے سارے نامحرم ہٹ جائیں۔ اب مومنہ کی تدفین ہونا ہے، صرف محرم موجود رہیں، صرف محرم موجود رہیں، کیونکہ کسی بھی مومنہ کو صرف محرم جو ہے وہ دفن کر سکتے ہیں، لہذا سارے نامحرم ہٹ جائیں، صرف محرم رہیں۔ اور کسی بھی مومنہ کی تدفین کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم 2 محرموں کی، ایک قبر کے اندر اترے، میت کو سنبھالے اور ایک اوپر سے میت دے۔ 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے کسی مومنہ کے دفن کے لیے، ایک قبر کے اندر اتر کر میت کو زمین پر لٹائے اور ایک اوپر سے میت دے۔ لیکن علی کی بے کسی دیکھا، علی کی مظلومی دیکھا کہ وقت دفن فاطمہ اکیلے محرم موجود تھے، بچے اتنے چھوٹے چھوٹے، بچے اتنے کم سن، نہ قبر کے اندر اتر کر ماں کی میت سنبھال سکتے ہیں، نہ اوپر سے ماں کی میت دے سکتے ہیں، اکیلے علی کھڑے ہوئے۔ یہی وقت تھا روضہ رسول کا رخ کیا، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے، علی آپ کی بیٹی کو کیسے دفن کرے؟ روایت کہتی ہے قبر سے تو ہاتھ بدل ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزاداروں آپ نہیں سمجھے کہ رسول کے جملے سے علی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ یاد کیجئے جب شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی تو رسول نے فرمایا تھا یا علی ہذہ فاطمۃ وضیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت واپس کر دو، علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، علی امانت واپس کر رہا ہے، پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں۔ فاطمہ زہرا کا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی حیدر رضی صاحب مرحوم، ابن سید عاشق حسین صاحب مرحوم، نائب بیگم صاحبہ مرحومہ بنت نواب حسین صاحب مرحوم، اور جتنے بھی حاضرین مجلس سے ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو، اور جملہ مومن و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روحوں کے سر ثواب فرما دے۔